عزیز طلباء، میں ڈاکٹر محمد رضوان اللہ، اردو اینڈ پرشین ڈپارٹمنٹ، HD جین کالج آرا۔ یہ آج کا لیکچر ہے موازنہ انیس و دبیر کے بارے میں، اور یہ لیکچر MA 3rd سیمسٹر کے طلباء طالبات کے لیے ہے۔ موازنہ انیس و دبیر جیسا کہ آپ جانتے ہیں علامہ شبلی کی کتاب ہے، اور یہ آپ کے 3rd سیمسٹر میں پیپر CC 10 یعنی 10ویں پیپر میں کے نصاب میں آپ کو یہ کتاب شامل ہے۔ نصاب آپ کو دیا جا چکا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ موازنہ انیس و دبیر علامہ شبلی کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے انیس اور دبیر، یہ دونوں بڑے مرثیہ نگار تھے، آپ جانتے ہیں۔ ان دونوں کی مرثیہ نگاری کو انہوں نے کمپیئر کیا ہے، دونوں کی خصوصیات کا جائزہ لیا ہے، اور کہاں پر کون کس سے برتر ہے یا کہاں پر کون کس سے کمتر ہے، ان دونوں باتوں کی وضاحت بہت خوبی کے ساتھ اور بہت مدلل انداز میں کی ہے۔ علامہ شبلی بنیادی طور پر مورخ ہیں۔ وہ خود کہتے ہیں کہ جب تک میں کسی چیز کی ابتدا و ارتقاء کے بارے میں پوری واقفیت حاصل نہ کر لوں، قلم نہیں اٹھاتا۔ تاہم وہ ایک مورخ کے ساتھ اردو اور فارسی ادب کے بہترین ناقد بھی ہیں، جس کی مثال بالترتیب موازنہ انیس و دبیر اور شعر العجم ہے۔ دیکھیے، بنیادی طور پر تو وہ مورخ ہیں، تاریخ نگار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تاریخ پر ان کی الفاروق، المامون ان کی کتابیں ہیں، جو اب حوالے کے طور پر دیکھی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ان کی ادبی اور علمی شخصیت کی کئی اور جہتیں بھی ہیں، جس میں اردو اور فارسی ادب کی تنقید بھی شامل ہے۔ فارسی ادب کی تنقید کے مثال کے طور پر آپ دیکھیں تو ان کی کتاب شعر العجم، جو کئی جلدوں میں ہے، وہ فارسی ادب کی تنقید کا بہترین نمونہ ہے۔ اور اردو ادب کی تنقید کے بارے میں دیکھیں، موازنہ کے بارے میں، تو موازنہ انیس و دبیر ہے۔ موازنہ میں علامہ شبلی نے نظریاتی تنقید کے ساتھ عملی تنقید کا بھی بہترین نمونہ پیش کیا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے موازنہ انیس و دبیر کے بارے میں، کہ ٹھیک ہے، ایک نظریاتی طور پر ایک تنقید ہے جس کو انہوں نے بیان کر دیا، لیکن اس میں آپ کتاب میں دیکھیں گے جا بجا انہوں نے انیس اور دبیر کے اشعار کا حوالہ دے کر اس پر عملی تنقید بھی کی ہے، اور اس کی خوبیاں اور خامیاں دونوں گنائی ہیں۔ ہر ناقد کی طرح علامہ شبلی نے بھی فن پارہ کے محاسن و معائب یا فنکار کی خوبیوں اور کمزوریوں کو صرف بیان کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اپنے خیالات کی تائید میں مثالیں بھی دی ہیں۔ یہ مثالیں زیادہ تر انیس اور دبیر کے اشعار سے دی گئی ہیں۔ مثال اس لیے دی گئی ہے تاکہ ان کی بات کی صداقت جو ہے وہ ثابت ہو سکے اور سامنے آ سکے۔ اس لیے موازنہ میں صرف یہی نہیں کہ فصاحت و بلاغت، تشبیہ و استعارہ، ثناء و بدائع، جذبات نگاری اور واقعہ نگاری وغیرہ کو انہوں نے بیان کیا ہے، بلکہ اس کے لیے مثالیں بھی دی ہیں۔ یہ فصاحت و بلاغت، تشبیہ و استعارہ وغیرہ جو ہے، جذبات نگاری ہے، واقعہ نگاری ہے، یہ دونوں کے ہاں ملتی ہے۔ اس کے نمونے انیس کے ہاں بھی اور دبیر کے ہاں بھی اس کی بہت سی مثالیں انہوں نے پیش کی ہیں۔ ان کی مثالوں سے ہم متفق ہوں یا نہ ہوں، لیکن ان مثالوں سے شبلی کی نظریاتی تنقید کے ساتھ ان کی عملی تنقید کے نمونے بھی سامنے آ گئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اگر انہوں نے واقعہ نگاری کا ذکر کیا کہ دونوں کے اشعار میں ملتا ہے، تو انہوں نے پھر یہ واقعہ نگاری ملتی ہے، تو پھر انہوں نے نمونے کے طور پر اشعار کا حوالہ دیا ہے تاکہ ان کی بات کی تائید ہو سکے۔ انہوں نے انیس و دبیر کا موازنہ کرتے ہوئے بطور دلیل ان دونوں کے اشعار کے نمونے بھی پیش کیے ہیں۔ علامہ شبلی شاعری، لوازمات شاعری، تشبیہ و استعارہ، قافیہ و ردیف، محاکات، تخیل، لفظ و معنی کا باہمی ربط اور فصاحت و بلاغت پر روشنی ڈالتے ہیں، اور ساتھ ہی انسانی جذبات و احساسات، منظر نگاری، واقعہ نگاری وغیرہ جیسے اہم موضوعات سے بھی بحث کرتے ہیں۔ گویا اس میں انہوں نے ظاہری خصوصیات اور جو باطنی خصوصیات ہیں، انسانی جذبات و احساسات وغیرہ ہیں، ان دونوں کے حوالے سے انہوں نے موازنہ کیا ہے انیس و دبیر کی مرثیہ نگاری کا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، چونکہ انہیں شاعری کی جتنی خصوصیات ہیں، شاعری کی جتنی صفات ہیں، ان پر پوری قدرت انہیں حاصل تھی۔ وہ خود بھی شاعری کرتے تھے، اردو میں بھی، فارسی میں بھی۔
تو اس لیے وہ بہت گویا مدلل طریقے سے اپنی باتوں کو بیان کرتے ہیں. پھر ان تنقیدی اصولوں کی روشنی میں انیس الدبیر کی شاعری کا جائزہ لیتے ہیں. اس طرح شبلی پیروی مغربی کرنے کے بجائے عربی فارسی کے تنقیدی نظریات کو اپنا رہنما بناتے ہیں. یہ بڑی بات ہے کہ وہ مغرب سے مروب نہیں ہوئے اور انہوں نے جو عربی فارسی کے جو ہمارے ہاں جو تنقیدی نظریات ہیں انہی کو اپنا رہنما بنایا اور ان پر اعتماد کیا. وہ روایتی انداز سے بندھے ٹکے اصولوں کے مطابق کوئی تنقیدی فیصلہ صادر کرنے کے بجائے لفظ و معنی کی روح میں اتر کر کوئی فیصلہ کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ روایتی انداز میں کوئی فیصلہ کر دیا، بلکہ پوری بحث کرتے ہیں، لفظ سے معنی سے اس کی روح میں اترتے ہیں اور تب کوئی فیصلہ کرتے ہیں تاکہ اس سے اختلاف کا امکان کم سے کم رہے. انہوں نے بحر الردیف و قافیہ کی موزونیت، بلاغت کی تعریف، تشبیہات و استعارات، ثناء بدائع اور واقعہ نگاری وغیرہ پر اپنے خیالات پیش کیے ہیں. یہ خیالات اس لیے بھی اہم ہو جاتے ہیں کہ علامہ شبلی کو اردو کے ساتھ ساتھ فارسی کی ان تمام خصوصیات، فارسی شاعری کی جو خصوصیات ہیں اس پر بہت گہری نگاہ رکھتے تھے. اس وجہ سے ان تمام صنعتوں پر، تمام تشبیہات و استعارات وغیرہ پر جو بحث ملتی ہیں ان کے یہاں، اس میں بڑی گہرائی اور گہرائی ملتی ہے اور کئی جہتیں بھی ملتی ہیں. شبلی نے انیس کے محاسن شعری سے بحث کرتے ہوئے ان کی فصاحت کی تعریف کی ہے. بنیادی طور پر موازنہ میں آپ دیکھیں گے کہ فصاحت کی تعریف انہوں نے انیس کے حوالے سے بہت کی ہے. گویا یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ فصاحت ان کے یہاں گویا اپنے عروج پر ہے. انہوں نے فصاحت و بلاغت کی تشریح کرنے کے بعد میر انیس اور مرزا دبیر کے کلام سے مثالیں پیش کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ میر انیس نے مرزا دبیر کے مقابلے میں واقعات کی فطری صورتوں اور امکانی پہلوؤں کو زیادہ مد نظر رکھتا ہے. گویا ایک طرح سے نیچرل شاعری جس کو کہیے، اس کو انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ میر انیس کے یہاں یہ چیز زیادہ ملتی ہے مرزا دبیر کے مقابلے میں. اسی طرح تسلسل کلام، موسیقیت اور زبان کی شیرینی کے اعتبار سے بھی میر انیس کو انہوں نے مرزا دبیر پر فوقیت دی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے موسیقیت وغیرہ بھی اور زبان کی شیرینی کے اعتبار سے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ میر انیس کو فوقیت حاصل ہے مرزا دبیر پر. علامہ شبلی کے اس رویے سے کسی حد تک ان کی جانبداری کا بھی احساس ہوتا ہے اور ناقدین کی رائے صحیح معلوم ہوتی ہے کہ میر انیس علامہ شبلی کے ہیرو تھے اور انہوں نے غالباً دانستہ طور پر انیس کے مقابلے میں مرزا دبیر کے کمزور اشعار پیش کیے ہیں تاکہ دبیر کے مقابلے میں انیس کی برتری کو ثابت کیا جا سکے. اتنا ہی نہیں، انہوں نے بعض ایسے اشعار بھی دبیر سے منسوب کر کے پیش کر دیے جو ان کے مراثی میں نہیں ملتے. معروف محقق حافظ محمود شیرانی نے اپنی کتابوں میں شبلی کی ان غلطیوں اور فروگزاشتوں کی طرف اشارہ کیا ہے. حیرت ہے کہ شبلی نے خود یہ دعویٰ کیا تھا کہ جب تک وہ حقائق تک نہیں پہنچتے قلم نہیں اٹھاتے، لیکن یہاں پر وہ خود اپنے دعویٰ پر قائم نظر نہیں آتے. یہاں پر دیکھیے دو تین بہت اہم چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ میر انیس نے جو یہ ثابت کیا کہ علامہ شبلی نے جو یہ ثابت کیا کہ میر انیس کو فوقیت حاصل ہے، تو اس سے لگتا ہے کہ میر انیس علامہ شبلی کے ہیرو تھے اور انہوں نے دانستہ طور پر انیس کے مقابلے میں مرزا دبیر کے کمزور اشعار پیش کیے ہیں تاکہ دبیر کے مقابلے میں انیس کی برتری کو ثابت کیا جائے. اتنا ہی نہیں، انہوں نے ان کے بعض اشعار بھی پیش کر دیے ہیں جو ان کے مراثی میں نہیں ملتے. دیکھیے یہ تحقیق کی بات ہے اور علامہ شبلی نے کبھی محقق ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کیا. ان کے یہاں تحقیقی غلطیاں ملتی ہیں، اس کو بہت سے ناقدین نے ثابت بھی کیا ہے. خاص طور پر الحافظ محمود شیرانی جو بہت معروف محقق ہیں، انہوں نے شعر العجم میں بھی کئی تحقیقی غلطیاں نکالی ہیں علامہ شبلی کی، اور اسی طرح انہوں نے موازنہ انیس دبیر میں بھی شبلی کی کئی غلطیوں کی طرف اشارہ کیا ہے. حالانکہ شبلی کا یہ دعویٰ ضرور ہے کہ وہ حقائق تک پہنچنے کے بعد ہی قلم اٹھاتے ہیں، لیکن تحقیقی غلطیاں ان کے ہاں ملتی ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اور اس سے جو لوگ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے، میر انیس کی جانبداری کی ہے مرزا دبیر کے مقابلے میں، تو کسی حد تک ان الزامات کو تقویت ملتی ہے کہ انہوں نے کیوں انیس کے مقابلے میں مرزا دبیر کے کمزور اشعار کو پیش کیا، اور یہاں تک کہ ایسے اشعار کو بھی پیش کر دیا جو ان کے مراثی میں ہیں ہی نہیں. دراصل دونوں شاعروں کا انداز جدا گانا ہے. مرزا دبیر لکھنؤ کے ماحول کی پیداوار سے انہوں نے اپنے عہد کے تقاضے کا جواب دیا اور اپنے کلام کے ذریعے اپنی علمیت کا اظہار کیا، تخیل کی بلندی کا مظاہرہ کیا اور مضمون آفرینی کی دھاک جمانی چاہیے. اس حقیقت کو کیسے نظر انداز کیا جائے کہ اس وقت اسی سکے کا چلن تھا. یہ صحیح ہے کہ دونوں شاعروں کا انداز جدا گانا ہے. مرزا دبیر تو لکھنؤ کے ماحول کے پیداوار ہی تھے اور انہوں نے جو ان کے عہد کا تقاضا تھا ان کے مطابق انہوں نے شاعری کی. ان کے برعکس انیس کو اپنی دہلوی نژاد ہونے پر فخر تھا. وہ دہلوی نژاد تھے اور پھر ان کے خاندانی اپنی روایات تھیں، باپ دادا کی شاعری ان کے لیے مشعل راہ تھی.
اس لیے انہوں نے سادگی اور اصلیت پر زور دیا، جو گویا دبستان دہلی کی گویا اہم خصوصیت ہے، بنیادی خصوصیت ہے۔ حالانکہ دبیر بھی دہلی میں پیدا ہوئے، بے شک دبیر دہلی میں پیدا ہوئے تھے، مگر لکھنوی ماحول ان کے رگ و پے میں سرایت کر گیا تھا۔ دبیر سامعین کو مرعوب کرنے کے لیے مبالغہ آرائی سے بہت کام لیتے ہیں، جس سے اثر میں کمی ہو جاتی ہے۔ یہ علامہ شبلی نے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مبالغہ آرائی تو کرتی ہیں اور بہت زیادہ کام اس سے لیتے ہیں، جس سے اثر کی شدت میں کمی ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف انیس جو ہے اصلیت کا دامن کبھی نہیں چھوڑتے، جس سے ان کے کلام کی اثر انگیزی بہت بڑھ جاتی ہے۔ اسے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ دبیر کا بیان پرتکلف اور فطرت سے بہت دور ہے، جبکہ انیس کا بیان فطرت سے قریب ہے۔ اسی لیے غالباً ان کے یہاں فصاحت زیادہ ملتی ہے، چونکہ وہ فطرت سے قریب ہیں، اور مرزا دبیر جو ہیں فطرت سے دور ہو جاتے ہیں اور پرتکلف اور پرتصنع شاعری کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اثر انگیزی کم ہو جاتی ہے۔ دبیر بیان واقعہ سے زیادہ اپنی فنکاری کے مظاہرے میں الجھ جاتے ہیں، جبکہ انیس کی ساری توجہ بیان واقعہ پر رہتی ہے۔ فنکاری کا مظاہرہ کرنے ہی میں ظاہر سی بات ہے وہ فطرت سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، جبکہ انیس فطرت سے قریب رہ کر سیدھے سادے انداز میں شاعری کرتے ہیں۔ دبیر کے مراثی میں صدہا ایسے اشعار موجود ہیں کہ انہیں انیس کے اشعار سے ملا دیا جائے تو الگ کرنا دشوار ہو۔ کبھی کبھی تو دونوں کے اشعار بالکل ہم آہنگ اور ایک ہی رنگ کے معلوم ہوتے ہیں۔ یعنی دبیر بھی سادگی کے ساتھ بیان واقعہ کے اظہار کی قدرت رکھتے تھے، مگر اس سے انہوں نے کم کام لیا۔ اس سے تو یہ ثابت ہو گیا کہ وہ بھی چاہتے تو انیس کے طور پر شاعر کی طرح شاعری کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کم کام لیا اور شاید صرف آخری زمانے میں لیا، اس لیے وہ انیس سے بازی ہار گئے۔ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ مرثیہ میں جذبات نگاری کی بہت اہمیت ہے، اور کامیاب جذبات نگاری اسی وقت ممکن ہے جب تک فنکار کو انسانی نفسیات پر عبور حاصل نہ ہو، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انیس کو تو انسانی نفسیات پر قدرت حاصل تھی۔ انیس فطرت انسانی کے نباز ہیں، جبکہ دبیر ذہن انسانی کی اندرونی تہوں تک پہنچنے سے عام طور پر قاصر رہتے ہیں۔ یہی بنیادی فرق ہے دونوں میں۔ یہیں پر اس موازنہ کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے کہ وہ فطرت انسانی پر قدرت رکھتے ہیں کو پہچاننے میں انیس، جبکہ دبیر جو ہے عام طور پر ان کو پہچاننے میں قاصر رہتے ہیں۔ تاہم ان تمام باتوں کے باوجود دبیر کے شاعرانہ مرتبے سے انکار ناانصافی ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں کہ چند خامیاں ضرور ہیں، لیکن ان کے شاعرانہ مرتبے سے، بلند مرتبے سے انکار کرنا بہت ہی غلط ہوگا، ناانصافی ہوگی۔ لیکن یہ بھی ناانصافی ہوگی اگر یہ تسلیم نہ کیا جائے کہ بحیثیت مجموعی انیس کا رتبہ دبیر سے بلند ہے، اور دبیر ہی کیا اردو اسیا کی تاریخ میں کوئی بھی شاعر انیس کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ دوسرے سے تو موازنہ کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ موازنہ اگر کسی سے کیا جا سکتا ہے تو وہ دبیر ہی ہیں جس سے انہوں نے کیا، اور جب وہ ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے ہیں تو دوسرے شاعر پھر کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ یہ دونوں کی شاعری کا موازنہ بہت اہم ہے، اور جس سے دونوں کی شاعری کی خصوصیات بھی سامنے آ جاتی ہے، دونوں کی مرثیہ نگاری کو سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ یہ علامہ شبلی کی بہت اہم کتاب ہے، اور پہلی کتاب ہے جس میں ان دونوں شاعروں کا موازنہ اتنی جامع انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس لیکچر سے ان دونوں کی شاعری کو سمجھنے میں مدد ملے گی، اور آپ اس پر مزید غور کریں گے۔ شکریہ۔